افغانستان میں طالبان حکومت کے افسران اور وہاں کے ملٹری کمانڈرز نے کابل اور ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں ان پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹیز پر کارروائی شروع کی ہے جنہیں وہاں کے ہندو اور سکھ اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ بھاگے تھے اور ان پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا تھا، یا ان پر قبضہ ہونے کے بعد انہیں جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ ایک عربی اخبار العربیہ الجدید نے ایک انویسٹیگیٹو سٹوری میں انکشاف کیا ہے کہ اب یہ سکھ اور ہندو واپس آ رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں جنہیں وہ چھوڑ بھاگے تھے طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد دوبارہ واپس حاصل کر پا رہے ہیں۔ لیکن اس کی پوری تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ریڈیو دیش دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ لندن سے چھپنے والے اخبار العربیہ الجدید میں لکھا ہے کہ ایک افغان جس کا نام امیر سنگھ ہے وہ کابل واپس آیا۔ اسے انتظار تھا کہ کیا واقعی طالبان حکومت کے ذریعہ چھینی گئی پراپرٹیز ان کے اصل مالکوں کو دلوائے گی۔ طالبان حکومت نے اکتوبر 2022 میں اس کام کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اسے کام دیا تھا کہ وہ تمام مکانات اور زمینوں کا مسئلہ حل کرے جنہیں زبردستی ان کے اصل مالکان سے چھینا گیا تھا اور انہیں ان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ امیر سنگھ جن کا تعلق سکھ مائنورٹی گروپ سے ہے، ان کے کابل کے بیچوں بیچ بنے ہوئے 2 منزلہ مکان کی قیمت 7 لاکھ امریکی ڈالر تھی۔ اس پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا جن کا تعلق احمد شاہ مسعود کے 1996 میں بنائے گئے ایک فرنٹ سے تھا۔ امیر سنگھ نے، جنہوں نے افغانستان کے حالات سے بیزار ہو کر بھارت میں پناہ لی تھی، اپریل 2024 میں کابل پہنچے، ایک وکیل کی مدد لی اور اپنے مکان کی ملکیت کے تمام کاغذات جمع کیے اور فائل تیار کی اور اسے اس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جو طالبان حکومت میں مولوی عبدالحکیم شرعی کی نگرانی میں کام کر رہی ہے اور جس کے کابل کے 12 اور افغانستان کے دوسرے حصوں سے 11 ممبرز ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا اس سے امیر سنگھ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں عدالت نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ یہ مکان امیر سنگھ کو واپس کر دیا جائے، جس میں 2016 میں قبضہ کرنے والوں سے کرائے پر لے کر ایک افغان فیملی رہنے لگی تھی۔ امیر سنگھ نے عربی اخبار العربیہ الجدید کو بتایا کہ وہ کابل پولیس کے اہلکاروں اور طالبان حکومت کی کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ گئے اور اکتوبر 2024 میں ان کا مکان خالی ہو گیا اور دوبارہ انہیں مل گیا۔ اس عربی اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان کے تمام بڑے شہروں میں وار لارڈز کے درمیان دوسروں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا کمپٹیشن چل رہا تھا۔ یہ سلسلہ 90s سے جاری تھا۔ ان میں سے ایک افغان خان عبدالرحمن مینگل جو ایسٹرن افغانستان کے ایک شہر شنواری کا رہنے والا ہے، اس نے جلال آباد کے انگور باغ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو مائنورٹی کے شخص کو اس کا مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس شخص نے اپنا پورا واقعہ اس عربی اخبار کو بتایا کہ یہ بات 2093 کی ہے۔ وہ اپنے گھر کے بعض مردوں کے ساتھ خان عبدالرحمن مینگل کے ہاں گیا تو اس نے کہا کہ مکان بیچ دو، لیکن جب انکار کیا تو اس شخص کو دوسرے مکان میں لے جایا گیا جہاں اسے نظر بند کر دیا گیا۔ وہ اس مکان میں 3 دن تک قید رہا۔ اس کے بعد وہ مکان بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے یہ مکان صرف $10,000 میں بیچ دیا جبکہ اس کی اصل قیمت $3 لاکھ تھی۔ اس واقعے کے 2 سال کے بعد خان عبدالرحمن مینگل کے 2 بیٹوں کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ وہ بھی کافی بیمار رہنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے العربیہ الجدید کو بتایا کہ اس نے اس مالک تلاش کیا تو وہ کابل میں ملا جس سے اس نے مکان واپس کر دیا اور کہا کہ جو قیمت اس میں لی تھی وہ اسے قسطوں میں واپس کر سکتا ہے۔ کابل میں ہندو مائنورٹی گروپ کے ایک ایکٹیوسٹ ہربنس سنگھ ہانڈا نے العربیہ جدید کو خان عبدالرحمن مینگل جیسے بہت سے واقعات بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان وار لارڈز ہمارے مکانوں میں آتے، ہمیں وہاں سے نکال باہر کرتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑ جاتا۔
इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2.5 लाख हिंदू और सिख रहते थे। 1969 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो वहाँ सिखों और हिंदुओं की तादाद घटने लगी। वो पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप माइग्रेट करने लगे। प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह के ज़माने में यानी 1987 और अप्रैल 1992 के दरमियान ये केसेस बढ़े। 22 दिसंबर 2001 में जब हामिद करज़ई ने हुकूमत संभाली तो हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टीज पर कब्जे होने लगे और उनकी तादाद भी घटकर 30,000 से 4,000 तक रह गई। 2021 में तो उनकी तादाद सिर्फ 400 हो गई। ये तफसील अल अरबी अल जदीद को अफगानिस्तान के एक शहरी मंजीत सिंह लांबा ने बताई, जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक के एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बताया कि 85 से 90% सिखों और हिंदुओं की प्रॉपर्टीज पर कब्जा हुआ है। उन्होंने मार्च 2020 में कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हवाले से कही है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में 2092 में सोवियत रूस के कब्जे के खात्मे तक हिंदुओं और सिखों की काफ़ी आबादी थी। ज़्यादातर हिंदू काबुल, जलालाबाद, हलमंड और गजना में रहते थे, लेकिन सबको प्रॉपर्टीज पर कब्जे के वाक़यात का सामना करना पड़ा। कब्जा सिर्फ माइनॉरिटीज़ की जायदादों पर ही नहीं हुआ, बल्कि कब्जे का शिकार सरकारी प्रॉपर्टीज भी बनी। इन वाक़यात में खुद सरकारी अफसरान मुलव्विस थे। तालिबान हुकूमत में जस्टिस मिनिस्टर के स्पोक्समैन कारी बरकती ने अल अरबी अल जदीद को बताया कि ये कमेटी ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत और उनसे मुतालिक कागजात पर गौर कर रही है ताकि इन कब्जों का शिकार तमाम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाई जा सकें। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ बहुत सी दरखास्तें अदालतों में भी मौजूद हैं जिन पर सुनवाई हो रही है। बरकत रसूली ने अल अरबी अल जदीद को बताया कि तालिबान लीडरशिप की तरफ से साफ हुक्म है कि अफगान शहरियों की जायदादों को तेजी से उनके असल मालिकों को वापस कराया जाए और उसमें कोई ताखीर न हो। अल अरबी अल जदीद ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ये नहीं बताया है कि कितने सिख और हिंदू अपनी जायदादें खो चुके हैं और उस पर दूसरों का कब्जा हो गया है, और न इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब तक तालिबान हुकूमत की इसमें कोशिश से कितने हिंदुओं और सिखों को उनकी जायदादें और प्रॉपर्टीज वापस मिली हैं। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।